ایک جادوگر اور بادشاہ کا قصہ۔ یہ ایک مشہور قصہ ہے کہ بادشاہ اور ایک جادوگر کا، جسے کئی روایات میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے: کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو اپنی رعایا پر بہت مہربان اور رحم دل تھا، لیکن اس کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے علاوہ روحانی سکون کی تلاش میں بھی تھا۔ اس جستجو میں ایک دن ایک جادوگر اس کے دربار میں آیا۔ وہ جادوگر بہت ہوشیار اور چالاک تھا اور اس نے بادشاہ کی روحانی کمزوری کو بھانپ لیا۔ جادوگر کی آمد اور بادشاہ کا حیران ہونا۔ جادوگر نے بادشاہ کے سامنے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس ایسے جادوئی علوم ہیں جن کی مدد سے وہ کسی بھی انسان کی خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے جادوگر کی باتیں سن کر حیران اور تجسس میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھی اس کی مدد سے اپنی روحانی تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ جادوگر کا فریب۔ جادوگر نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ اس روحانی سکون اور دنیاوی خوشیاں ایک ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ بادشاہ کو اس کی باتوں پر مکمل یقین اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ بادشاہ نے اس شرط کو قبول کیا اور جادوگر کی ہدایات پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ جادوگر کا شیطانی منصوبہ۔ جادوگر کا اصل مقصد بادشاہ کی سلطنت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جادوئی تعویذات دیے اور اس مخصوص وقت میں کچھ عجیب و غریب اعمال کرنے کا کہا۔ بادشاہ ان اعمال کو کرنے میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اس نے اپنی ریاست اور علوم کی توجہ دینا چھوڑ دی۔ رعایا نے بادشاہ کی بے رخی سے تنگ آ کر شکایات کی، مگر بادشاہ نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ سلطنت کا بگاڑ اور جادوگر کا اثر رسوخ۔ آہستہ آہستہ جادوگر نے بادشاہ کے درباریوں پر بھی اپنا اثر قائم کر لیا اور دربار میں اس کی چالاکیوں کی بدولت فساد پھیلنے لگا۔ وزراء اور امیر لوگ جادوگر کے خلاف تھے، مگر بادشاہ نے ان کی کسی بھی بات کی اہمیت نہ دی۔ جادوگر کی سچائی کا انکشاف۔ ایک دن ایک عقل مند درباری نے بادشاہ کو جادوگر کے الزام سے آگاہ کیا۔ اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ جادوگر کے پاس کوئی حقیقی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف فریب اور چالاکیوں سے بادشاہ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ شروع میں بادشاہ نے درباری کی بات کو اہمیت نہ دی، لیکن وقت کے ساتھ جب اس کی سلطنت پر مسائل بڑھنے لگے تو اسے احساس ہوا کہ شاید جادوگر واقعی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بادشاہ کا انتقام۔ بادشاہ نے جادوگر سے جان چھڑانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے جادوگر کو دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ وہ اس کی طاقت کو جانچنا چاہتا ہے۔ جادوگر نے خوشی خوشی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن اسی لمحے بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ جادوگر کو گرفتار کر لیں۔ جادوگر کا انجام۔ جادوگر کو گرفتار کر کے اس کے تمام جادوئی تعویذات ضبط کر لیے گئے اور اسے قید کر دیا گیا۔ بعد میں اس پر مقدمہ چلایا اور اس کے جرائم کی سزا کے طور پر اسے ریاست سے نکال دیا گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ اپنی رعایا کی طرف توجہ دی اور اپنی سلطنت کی بحالی کی کوشش کی۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی سکون اور خوشیاں جادو یا فریب میں نہیں، بلکہ اسے اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ جادوگر جیسے فریب دینے والے لوگ ہمیشہ بظاہر بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ان کا اصل مقصد صرف لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے مفاد کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی بھی مشورے یا مشیر کو بہت غور سے پرکھنا چاہیے اور اپنے ارد گرد ہونے والے حالات کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بادشاہ کی طرف ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے جو ہمیں فریب دینے کی کوشش کریں۔